السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، ہر طرف دھند کا راج تھا۔ اماں نے آج بھی ابا کو چائے میں بے ہوشی والی دوا ملا کر دی تھی۔ ابا ہمیشہ کی طرح آج بھی رات 9 بجے والی خبریں سنتے سنتے سو گئے تھے۔ اماں نے مجھے چادر پہنائی اور خود کالا برقع پہن لیا۔ پھر اماں نے جس کمرے میں ابا سوئے ہوئے تھے اس کی باہر سے کنڈی لگائی اور ہم دبے قدموں سے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں اماں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تبھی خود کو نہ روک پاتے ہوئے اماں سے وہ سب کہہ بیٹھی جو اتنے دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی۔ اماں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اماں، میں مزید یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اماں نے فوراً سے پیچھے مڑ کر میری طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، کچھ دن اور کرو، بس پھر تجھے اس سے آزادی مل جائے گی، مگر خبردار اگر اپنے ابا سے اس بات کا ذکر بھی کیا تو میں تیری جان نکال دوں گی۔ اماں نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں چادر اوڑھے سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی، جبکہ اماں تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں چادر میں بنے 2 سوراخوں سے اس وجود کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی جو روز اسی وقت وہاں آتا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اماں کو دے دیے اور پھر میری چادر کو اوپر اٹھانے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس کی شکل دیکھی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام نادیہ ہے۔ ابھی ہوش سنبھالا ہی تھا کہ گھر میں اماں ابا کے جھگڑے دیکھنے اور سننے کو ملتے تھے۔ ابا لالچی قسم کے آدمی تھے، انہیں بس ڈھیر سارا پیسہ چاہیے ہوتا تھا، جبکہ اماں ان کے بالکل برعکس تھیں۔ اماں پائی جوڑ کر رکھتیں اور مشکل وقت میں گھر کا راشن پانی چلاتی تھیں، مگر ابا پھر بھی اماں سے کبھی خوش نہ ہوتے اور ہر بات پر انہیں تانے دیتے کہ جب سے تجھ سے شادی کی ہے میں پائی کا محتاج ہو گیا ہوں۔ ابا کی ساری دل دکھانے والی باتیں اماں کا دل جلا دیتی، مگر اماں کی ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی۔ میں اکثر یہی سوچتی کہ کوئی اتنا ڈھیٹ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی باتیں سن کے بھی ٹس سے مس نہ ہو۔ اماں ابا کو کچھ نہ کہتی تھی، مگر ایک بات جو اماں کے مجھے عجیب لگتی وہ یہ تھی، وہ ابا کی باتیں تو خاموشی سے سن لیتی تھی، مگر ابا کے جاتے ہی میں نے کئی بار پوچھا مگر وہ مجھے ڈانٹتے تھی۔ پھر اکثر ایسے ہوتا کہ ابا جب اماں پر غصہ کر رہے ہوتے تو میں بیچ میں میرے بارے میں بھی کئی ایسی باتیں کرتے تھے جو یا تو مجھے سمجھ ہی نہ آتی، اور اگر سمجھ آتی بھی تو اماں فوراً سے مجھے کسی اور کام میں لگا دیتی تاکہ میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے اور دھیان کسی اور طرف ہو جائے، اور وہ اپنے اس میں کامیاب بھی ہو جاتی۔ اماں مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، ایک لمحے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اور خاص طور پر ہدایت دیتی کہ میں ان کے علاوہ گھر سے باہر قدم کبھی نہ نکالوں۔ ایک بار ابا مجھے باہر لے گئے اور کافی دیر مجھے باہر سیر کروائی اور کھلے انہوں نے لا کر دیے، جس سے میں بہت خوش ہوئی، مگر جیسے ہی ہم اپنی گلی میں پہنچے اماں دروازے کے باہر بے چینی سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ مجھے ابا کے ساتھ آتا دیکھ کر فوراً سے بھاگیں اور بازو سے کھینچ کر مجھے اندر لے گئیں۔ غصے میں میرا ہاتھ پکڑا ہوا کھلونوں کا شاپر بھی اماں نے نیچے گرا دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے اماں کو ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے سنا تھا، اور پہلی بار ان دونوں میں اتنی بری طرح لڑائی ہوئی تھی کہ اس کے بعد کئی دن انہوں نے آپس میں بات ہی نہیں کی تھی۔ اماں نے مجھے بھی اچھی خاصی باتیں سنائی۔ اتفاق سے ان دنوں دادی آئی ہوئی تھی۔ سارا منظر دیکھ کر اماں کو کوسنے لگیں کہ میرا بیٹا تیری بیٹی کا باپ ہے، کوئی دشمن تھوڑی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے باہر لے گیا تو کون سی آفت آ گئی۔ مگر اماں کو نہ جانے کون سا خوف تھا کہ اتنی بھڑک گئی تھی۔ خیر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں 14 سال کی ہو گئی تھی اور پہلے سے کافی حد تک سمجھدار بھی، مگر ابھی بھی اماں کی مجھے اپنے آنچل میں چھپانے والی عادت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب اماں اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی وہ مجھے ابا سے دور کرتی جا رہی تھی۔ ابا اماں کے اس رد عمل کو دیکھ کر اکثر اماں کو دماغی مریضہ کہتے تھے۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی جو چیز ختم نہیں ہوئی تھی وہ اماں ابا کے درمیان کا تناؤ تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اب بڑی ہو گئی تھی، اس لیے اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک دن انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ہمارے گھر کا ماحول ایسا کیوں ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول بھی پڑوسوں کی طرح خوشحال کیوں نہیں ہے؟
میری بات سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ان کے الفاظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میرے ایک اور سوال پر اماں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جب میں نے پوچھا کہ ابا سے لڑائی کے بعد وہ کس سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہیں، تو اماں تو پہلے چونک گئی، پھر جلدی سے کہنے لگی تو پاگل ہو گئی ہے، میں کس سے باتیں کروں گی؟ بس بند کمرے میں خود ہی سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ مگر مجھے اماں کی بات پر بالکل یقین نہ آیا کہ جیسے ان کی رنگت سرد پڑ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی بات ہے۔ اماں کی اکثر حرکتوں پر ابا تو انہیں دماغی مریضہ ہی کہتے ہی تھے، پر اب مجھے بھی یہ محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ ان کے ساتھ واقعی کوئی مسئلہ ہے۔ میں جو گھر میں سکون چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اماں اور ابا آپس میں ہنسی خوشی رہیں، میں نے سوچا کہ اماں کی اس بات کا ذکر ابا سے کروں گی تاکہ وہی کوئی حل نکالیں، اور اگر واقعی اماں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کر کے اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کریں۔ کئی دن تو مجھے ہمت جتانے میں لگ گئے، مگر میں ڈر کی وجہ سے زبان نہ کھول پائی، اور آخر کار میں نے کاغذ پر ابا کو سب لکھ دیا اور وہ کاغذ ان کی اس قمیص کی جیب میں ڈال دیا جو انہوں نے کام پر پہن کے جانی تھی۔ وہ کاغذ رکھنے کے بعد مجھے ساری رات نیند نہ آئی، یہ سوچ کر کہ نہ جانے میں نے صحیح کیا یا غلط۔ رات کئی بار اٹھ کر وہ کاغذ نکالنے کی کوشش بھی کی، یہ سوچ کر کہ یہ سب کچھ غلط نہ ہو، مگر پھر نہ جانے کس امید کے تحت ابا کے کپڑوں سے وہ کاغذ نہ نکال پائی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو ابا کام پر جا چکے تھے۔ میں بھاگ کر کمرے میں ابا کے کپڑے دیکھنے گئی جو وہاں سے غائب تھے، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ کپڑے ابا پہن چکے ہیں۔ ادھر اماں کی طبیعت بھی آج خراب تھی، وہ چارپائی پر سارا دن لیٹی رہیں اور میں اماں کی جگہ گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ مگر میرا ذہن تو کہیں دور ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابا نے وہ کاغذ پڑھ لیا ہوگا اور کسی بھی وقت وہ گھر آ جائیں گے، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اگر حالات میرے سوچ کے مطابق نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ابا نے اماں کو طلاق دے دی تو غضب ہو جائے گا، اماں تو مجھے جان سے ہی مار دے گی۔ اتنے میں ہی دروازے پر گھنٹی بجی اور ابا گھر میں داخل ہوئے۔ پہلے کی طرح پرسکون اور اطمینان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر مجھے لگا کہ انہوں نے وہ سب نہیں پڑھا۔ یوں ہی ایک دن اور گزر گیا، مگر ابا نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، نہ ہی کوئی ایسا تاثر دیا جس سے مجھے لگتا کہ وہ یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ اگر انہوں نے ابھی تک اسے پڑھا نہیں تو وہ کاغذ نکال لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے ابا کی قمیض میں ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذ غائب تھا۔ میری حالت خراب ہونے لگی کہ آخر وہ کہاں گیا ہے۔ اتنے میں ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ میں ابا سے اس کاغذ کے بارے میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ اماں اندر کمرے میں آ گئے اور مجھے ابا کے پاس دیکھ کر غصے سے ہونے لگی۔ پھر وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے اور مجھے ڈانٹنے لگی۔ امی نے وہ کاغذ ابا کی جیب سے نکال لیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگی، کم بخت، یہ تو کیا کرنے چلی تھی؟ پھر اماں میرے قریب آئیں اور ایک ایسی بات بتائی کہ جیسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مگر اگلے ہی لمحے اماں نے میرے سامنے جو شرط رکھی وہ بیان سے باہر تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اس حالت میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ مجبوراً مجھے اماں کی بات ماننی پڑی۔ اماں کئی دن سے میرے ساتھ یہی سب کر رہی تھیں۔ اس رات بھی ابا ہمیشہ کی طرح رات 9 بجے والی خبریں سنتے سنتے سو گئے تھے۔ اماں نے آج بھی ابا کو خود چائے بنا کر پلائی تھی۔ چائے بناتے وقت میں چھپ کر اماں کو دیکھتی تھی۔ اماں روزانہ ابا کی چائے والی پیالی میں کوئی دوا ملا دیتی تھی جسے پیتے ہی ابا سو جاتے تھے اور پھر ان کی آنکھ صبح ہی کھلتی تھی۔ میں نے رات کے کھانے والے سارے برتن دھوئے اور ابا کے ساتھ والی بڑی چارپائی پر سونے ہی لگی تھی کہ اماں کی آواز آئی جو مجھے وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر میں صبر کا گھٹ پی کر کھڑی ہو گئی۔ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر آخری نمبر پر بڑی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس سے میری رات کی نیندیں ہی اڑاتی تھی۔ کافی دیر چارپائی پر لیٹے یہی سوچتی رہی کہ اماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ پھر اچانک میری آنکھ لگ گئی، مگر ابھی میں کچی نیند میں ہی تھی کہ کسی نے میری ٹانگ پکڑ کر ہلایا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے اماں کھڑی تھی جو مجھے چپکے سے اپنے ساتھ آنے کو کہہ رہی تھیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے رضائی سے نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر امی کے دوبارہ اشارہ کرنے پر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے چارپائی سے اتری، جوتے پہنے اور اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ اماں نے مجھے چادر پہنائی اور خود کالا برقع پہن لیا۔ میں حیران تھی کہ اماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ انہوں نے آج تک برقع نہیں پہنا تھا۔ وہ دن کے وقت کہیں بھی جاتی تھی تو ہمیشہ چادر پہن کر جاتی تھی۔ پھر اماں نے جس کمرے میں ابا سوئے ہوئے تھے اس کی باہر سے کنڈی لگائی
اور ہم دبے قدموں سے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں اماں کے پیچھے چل رہی تھی، تبھی خود کو نہ روک پاتے ہوئے اماں سے وہ سب کہہ بیٹھی جو اتنے دنوں سے کہنا چاہ رہی تھی۔ اماں آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اماں میں مزید یہ سب نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ میں نے یہ اتنے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ مجھے اپنی آواز بہت کم آ رہی تھی، مگر اماں جو کہ ابا کے بقول کافی تیز کان رکھنے والی عورت تھی، فوراً سے پیچھے مڑ کر میری طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، کچھ دن اور کر لے بس، پھر تجھے اس سے آزادی مل جائے گی، مگر خبردار اگر اپنے ابا سے اس بات کا ذکر بھی کیا تو میں تیری جان نکال دوں گا۔ میں روز اماں کے ڈرانے سے ڈر جاتی اور کسی کو کچھ نہ کہتی، مگر اماں روز مجھے یہی کہتی کہ بس یہ آج آخری دن ہے۔ اس رات بھی اماں کے پیچھے چلتے چلتے جب میری بس ہو گئی تھی اور میں نے مزید چلنے سے منع کر دیا تو اماں نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں چادر اوڑھے سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی، جبکہ اماں تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ویسے بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ وقت شروع ہونے والا تھا جو میرے رونگٹے کھڑے کروا دیتا تھا۔ میں چادر میں بنے 2 سوراخوں سے اس وجود کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی جو روز اسی وقت وہاں آتا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر اماں کو جیب سے نکال کر کچھ پیسے دے دیے اور پھر میری چادر کو اوپر اٹھانے لگا۔ لیکن اس کی شکل دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا اور اس نے اپنے منہ پر بڑی بڑی مچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا تو مجھے اس سے خوف سی محسوس ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اماں اتنی رات کو روز مجھے یہاں سنسان جگہ پر اس آدمی کو دکھانے کیوں لاتی ہیں، مگر اب مزید خاموشی اختیار کرنا میرے بس میں نہیں تھا اور میں نے وہاں سے خود کو چھڑوا کر بھاگنا چاہا، مگر اماں اور وہ آدمی میرے پیچھے بھاگے اور جلدی مجھے پکڑ لیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے لڑ پاتی۔ وہ شخص مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جا رہا تھا، جبکہ اماں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ دور جا کر انہوں نے مجھے ایک جگہ پر بیٹھنے کو کہا اور خود پاس بیٹھ گئے۔ پھر اس آدمی نے جو کہا اسے سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص خود کو میرا باپ کہہ رہا تھا۔ میں نے جب اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اماں نے مجھے ساری بات بتائی۔ اماں کی ابا سے دوسری شادی ہوئی تھی۔ وہ شخص اماں کا پہلا شوہر اور میرا سگا باپ تھا اور انہوں نے اماں سے پسند کی شادی کی تھی، مگر شادی کے دوسرے سال کے سے جرم میں 18 سال کے لیے جیل چلا گیا تھا۔ جیل جانے کے کچھ عرصے سے بعد اس نے میری ماں کو وہاں بلوایا اور انہیں طلاق دے کر کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، میری وجہ سے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ اماں تو یہ سب نہیں چاہتی تھیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ ابا کے بغیر زندگی گزار لیں گی، مگر ابا جانتے تھے کہ کوئی کمانے والا تو ہے نہیں اور یہ پاگل کیسے گزارا کرے گی۔ تبھی انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اماں کو طلاق دی اور کہا کہ یہ بیٹی میری ہے، میں جب بھی آؤں گا تم مجھے اس سے ملنے سے نہیں روکو گی۔ دوسری شادی کے بعد اماں نے ابا کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب ابا جیل سے واپس آئے تو انہوں نے بڑی مشکل سے کسی دور کے رشتہ دار سے ہمارے گھر کا ایڈریس لیا اور اماں کا موبائل نمبر لیا۔ اماں اکثر کمرے میں جا کر ابا سے باتیں کرتی تھی۔ ابا یہی کہتے تھے کہ مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے، مگر اماں ہر بار انہیں یہاں آنے سے روک دیتی اور کہتی میرا دوسرا شوہر بڑا شکی طبیعت کا ہے، تمہارے آنے سے وہ ہم ماں بیٹی کو مار دے گا۔ پھر ابا کے زیادہ اصرار کرنے پر اماں اس طرح مجھے یہاں ابا سے ملوانے آتی تھیں۔ ابا جب مجھے چھوڑ کر گئے تھے تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو ان کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ پھر ابا نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بتایا کہ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام کے سلسلے میں یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں اور پھر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، اور انہوں نے میرے لیے کچھ پیسے اماں کو دیے تھے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ابا وہاں سے چلے گئے اور ہم بھی گھر کی طرف چل پڑے۔ اب میں سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ اماں ابا کو بے ہوشی والی دوا کیوں دیتی تھیں، تاکہ انہیں کسی بات کا علم نہ ہو۔ اماں ان پر شک کرتی کہ وہ مجھے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر سچ میں ایسا کچھ نہ تھا۔ اماں کو ایک وہم سا تھا۔ میں دوسرے ابا بھی میری بہت فکر کرتے تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ تھوڑا غصے کے تیز تھے، مگر دل کے بہت صاف تھے۔ شاید اماں انہیں سمجھ نہ پائی تھیں۔ میں ہمیشہ دونوں کو غلط سمجھتی تھی، مگر سچ تو یہ ہے میرے اماں ابا دونوں بہت اچھے تھے، بس ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس خالش کو میں ہی ختم کروں گی، اور اس دن کے بعد سے میں نے اماں اور ابا کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کی ٹھان لی
اور کچھ ہی عرصے میں ہی ہمارے گھر کا ماحول قدرے بہتر ہو گیا تھا اور اماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ابا کی محبت کا اعتراف کیا اور اپنے کیے پر معذرت کی، جسے ابا نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اس طرح ساری سچائی سے آشنائی ہمارے گھر کے آرام و سکون کو واپس لے آئی تھی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ 2 سالوں میں اماں ابا کی کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ چھٹی والے دن ابا ہمیں گھمانے لے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔